السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ آئیے ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ چلیں آؤ بچوں سنو کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں ایک ایسا ہیرا جڑا ہوا تھا جس کی اصل قیمت کا اندازہ کوئی جوہری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مینس جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور بڑی ایکسپینسو انگوٹھی تھی، اور جس کے اندر جو ایک ہیرا جو تھا نا، وہ اتنا مطلب اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، اور ایون کہ کوئی جو جیولرز ہوتا نا وہ بھی اس کی قیمت نہیں بتا سکتا تھا، وہ اتنا ایکسپینسو تھا۔ تو ایک مرتبہ جب سخت قحط یعنی لمبا عرصہ بارش ہونے کی وجہ سے خوراک کی کمی ہو گئی، تو اس صورت کو کیا کہتے ہیں؟ قحط کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب سخت قحط والی صورتحال ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کے اس ہیرے کو لوگوں کی مدد کے لیے فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا، تاکہ اس سے جو پیسے آئیں گے اس پیسے سے وہ لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ چیزیں وغیرہ خریدیں گے، میں سے کھانے پینا خریدیں گے، اور گندم ہے، پانی ہے، مطلب ڈفرینٹ چیزیں جو بندے کی ضرورت ہوتی ہے، دوائیاں ہیں، وہ سب خریدیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے انگوٹھی کے اس ہیرے کو لوگوں کی مدد کے لیے فروخت کر دیا، اور اس کی جو قیمت ملی اس سے اناج خرید کر لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست تھے، جو رشتہ دار تھے، ان کو جب اس ہیرے کی فروخت کا علم ہوا، تو ان میں سے ایک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایسی قیمتی ہیرا، مطلب ایسا قیمتی ہیرا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فروخت کر دیا؟ ایسا دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، ہم اپنی قیمتی چیز بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں، ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی قیمتی چیز لوگوں کے لیے کیا کر دی؟ فروخت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر فرمایا، مجھے بھی وہ ہیرا بہت پسند تھا، لیکن میں کیسے گوارا کر لیتا کہ میری رعایا، میرے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور میں اتنا قیمتی ہیرا پہنے رکھوں۔ کسی بھی حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، اور جب لوگوں کو تکلیف میں مبتلا دیکھے تو اپنا آرام بھول جائے۔ سبحان اللہ، ایسے تھے حضرت عبداللہ بن عزیز، اور ایسے ہی ہوا کرتے تھے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دوسروں کے غم میں جو ہے نا اپنی خواہشات کو مار دیتے تھے، اور دوسروں کے غم دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، دوسروں کی تکلیف میں جو ہے نا ان کے مطلب شامل ہوتے تھے۔ تو جیسے اب آج کل کا یہ ہوتا ہے، ہمیں اپنی پہلے فکر ہوتی ہے، بس ہم لوگ جو ہے ٹھیک رہے، ہم لوگ خوش رہے، ہم لوگ اچھا کھاتا پیتا رہے۔ نہیں، وہ جو تھے وہ دوسروں کی مدد فرماتے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کہانی میں بیان کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا حکومت کرنے کا انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کریں، مینس ان کے لیے، ان کے مطلب عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، اس کو کہتے ہیں فلاح و بہبود، اس کے لیے کام کریں، اور ان کے سکھ کی خاطر اپنے آرام کو ترک کر دیں۔ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کو ان کی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کرے، وہ عوام کی بہتری کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال میں لائیں۔ ایک اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھ کر سر انجام دے۔ تو صرف حاکم ہونے سے اپنے آپ کو پراؤڈ ہی نہ فیل کرتا رہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اتنا بڑا تمہیں مقام دیا ہے، تو یو شوڈ بی ٹیک کیئر آف یور رعایا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور بڑے مزے کی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔